تحفۃ الفقہا نامی ایک کتاب میں یہ اصول موجود ہے کہ وما جاز مع العیب فہو مع الکراہۃ وانما المستحب هو السلیمۃ عن العیوب الظاہرہ۔ یہ قربانی کے جانور سے متعلق ایک اصول ہے کہ جو قربانی عیب غیر فاحش کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی چھوٹے معمولی عیب کے ساتھ ہوتی ہے، وہ مکروہ تنزیہی کے ساتھ ہوتی ہے، کراہت تنزیہی اس میں پائی جاتی ہے، اور جانور کا ہر طرح کے ظاہری عیوب سے سلامت ہونا یہ مستحب ہے۔ بہار شریعت میں بھی اسی مسئلے کو یوں بیان کیا گیا کہ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا عیب ہو یعنی عیب یسیر ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، یعنی کہ مکروہ تنزیہی ہوگی، یعنی کہ گناہ نہیں ہے لیکن وہ شرعاً ناپسندیدہ عمل ہے، اور زیادہ عیب ہو یعنی کہ عیب فاحش ہو تو ہوگی ہی نہیں، یعنی کہ قربانی نہیں ہوگی۔ اور فتاوی رضویہ شریف میں بھی قربانی کے جانور سے متعلق ایک مقام پر ذکر کیا گیا کہ آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں سب اعضاء سلامت ہونا یہ ضروری ہے جانور کا۔ اب یہ جو عیب فاحش ہوتا ہے جس کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، اس عیب فاحش کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اس کو عام انداز میں، آسان انداز میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس عیب کی وجہ سے جانور کے حسن و جمال، منفعت یعنی کہ اس سے حاصل ہونے والے نفع اور جسم میں کمی یا نقصان پیدا ہو جائے اور قیمت میں کمی آ جائے، اسے عیب فاحش کہتے ہیں۔ یعنی جانور میں کوئی ایسا عیب پایا گیا کہ اس کا حسن و جمال، اس کے ظاہری اعضاء کا حسن و جمال وہ ختم ہو گیا، وہ عیب والا ہو گیا، یا اس سے حاصل ہونے والی جو منفعت تھی، نفع تھا، وہ ختم ہو گیا، یا پھر اس کے جسم میں کسی بھی مقام پر کوئی کمی اور نقصان آ گیا اور اس کی وجہ سے اس جانور کی قیمت گر گئی، تاجروں کی نظر میں اس کی مارکیٹ ویلیو جو تھی وہ گر گئی، وہ کم ہو گئی، تو یہ عیب فاحش ہے، بڑا عیب ہے، اور اس عیب کے ہوتے ہوئے اس جانور کی قربانی شرعاً جائز نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری میں بھی عیب فاحش کی تعریف اس انداز میں بیان کی گئی، اور یہ بیان کیا گیا کہ جانور کا، قربانی کے جانور کا عیب فاحش سے یعنی بڑے عیب سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری کا جزیہ ہے کہ اما صفتہ فہو ان یکون سلیما من العیوب الفاحشہ، یعنی کہ قربانی کے جانور کا فاحش عیوب سے سلامت ہونا ضروری ہے۔ اور بدائع الصنائع میں بھی اسی مسئلے کو یوں بیان کیا گیا کہ سلامت المحلی عن العیوب الفاحشہ، یعنی قربانی کا جو محل ہے وہ جانور، قربانی کا جو محل ہے وہ جانور، اس میں عیب فاحش نہ ہو، اس کا عیب فاحش سے سلامت ہونا یہ ضروری ہے۔ اب عیب کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، جانور میں پایا جانے والا ہر وہ نقص، ہر وہ کمی، ہر وہ تبدیلی کہ جس کی وجہ سے جانور کی قیمت بیوپاریوں جو کہ جانور کو خریدنے اور بیچنے کا کام کرتے ہیں، ان تاجروں کی نظر میں اگر اس عیب کی وجہ سے جانور کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ عیب فاحش ہے، یہ وہ عیب ہے جس کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ چنانچہ ہدایہ میں اسی اصول کو بیان کیا گیا کہ کل ما اوجب نقصان الثمن فی عادت التجار فہو عیب۔ یہ ایک اصول ہے کہ عیب اس کو کہتے ہیں، جانور میں پایا جانے والا عیب جس کو عیب فاحش بھی کہا جاتا ہے، بڑا عیب کہا جاتا ہے، جو کہ قربانی کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، عیب اس کو کہتے ہیں جس کے سبب چیز کی قیمت تاجروں کی نگاہوں میں کم ہو جاتی ہے۔ تو اب اصول یہ بنا کہ جانور میں اگر ایسا عیب موجود ہے جس کی وجہ سے اس کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے، یا اس سے حاصل ہونے والی جو منفعت تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، اور اس جانور کی قیمت میں اس عیب کی وجہ سے کمی ہو جاتی ہے، تو یہ عیب فاحش ہے، اور اس عیب کے ہوتے ہوئے اس جانور کی قربانی شرعاً جائز نہیں۔ یعنی اس جانور کو ذبح کر دیا تو وہ جانور حلال ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ اب یہ جو اصول ہے اس کو عربی زبان میں بھی ہم سنتے ہیں، چنانچہ فتاوی عالمگیری، فتاوی تتار خانیہ اور محیط برہانی اور اس کے علاوہ فقہ حنفی کی دیگر کتب میں اس اصول کو فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ کل عیب یزیل المنفعۃ علی الکمال او الجمال علی الکمال یمنع الاضحیۃ وما لا یکون بہذہ الصفۃ لا یمنع۔ اب اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ عیب جو جانور کے حسن و جمال یا منفعت یعنی نفع کو مکمل طور پر ختم کر دے، اس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، اور ہر وہ عیب جو ایسا نہ ہو، یعنی جس عیب کے ہونے کے باوجود وہ جانور خوبصورت ہی نظر آئے، اس کے حسن و جمال میں کوئی
واضح خرابی نہ آئے اور اس کی منفعت بھی ختم نہ ہو اور اس کی قیمت میں بھی کمی نہ آئے، تو ہر وہ عیب جو ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے قربانی ناجائز نہیں ہوتی، یعنی جائز ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ عیب موجود ہے، اگرچہ بڑا عیب نہیں ہے، عیب فاحش نہیں ہے لیکن عیب یسیر ہے، تو کچھ عیب ہے اس وجہ سے قربانی ہو تو جائے گی لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ یاد رکھیں جن عیوب کا ذکر کیا گیا یا کیا جائے گا، اس سے مراد ظاہری عیوب ہیں، یعنی جانور کے اعضاء کے ظاہری حصے پر اگر کوئی اس طرح کا عیب موجود ہے جس کو عیب فاحش قرار دیا جاتا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن اگر جانور کے جسم کے کسی اندرونی حصے میں کوئی عیب ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہا، تو جو اندرونی عیوب ہوتے ہیں ان کی وجہ سے قربانی ناجائز نہیں ہوتی، وہ قربانی ہونے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے جانوروں میں مختلف قسم کے عیوب پائے جاتے ہیں، کچھ عیب یسیر ہوتے ہیں، کچھ عیب فاحش ہوتے ہیں، یعنی کچھ چھوٹے عیب ہوتے ہیں، کچھ بڑے عیب ہوتے ہیں۔ عیب یسیر یعنی چھوٹا اور معمولی عیب ہوگا تو جانور کی قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہی ہوگی، یعنی ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے اگرچہ گناہ نہیں۔ اور اگر جانور میں عیب فاحش پایا جائے، بڑا اور ظاہری عیب پایا جائے، تو اب عیب فاحش ہونے کی وجہ سے جانور کی قربانی ہوتی ہی نہیں، یعنی جانور ذبح کر دیا تو وہ حلال ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہوگا لیکن اس کو قربانی شمار نہیں کیا جائے گا، قربانی کا واجب ایسے جانور کو ذبح کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔